السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثيرا فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين صدق اللہ العلی العظیم۔ برادران اسلام، محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز طلباء، ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، ساری مخلوقات کو پیدا کیا، موسم کی تبدیلی، رات و دن کے بعد آنا، یہ سب اسی کی قدرت پر ہے۔ اور درود و سلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس کے ذریعے ہمیں رہتی دنیا تک قیامت کے لیے آپ کی رہنمائی اور بہت سی چیزیں اللہ کی طرف سے ہمیں ملی۔ محترم بزرگوں، دوستوں، ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ مسلمان ہیں اور مومن بھی ہیں۔ اللہ کا یہ شکر ہے، اللہ کا یہ کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام میں پیدا کیا اور دین اسلام پر ہمیں قائم رکھا، اور مرتے دم تک بھی اللہ تعالی ہم کو اسلام پہ قائم رکھے۔ اور بہت سارے ایسے عمل ہیں جو ہم ایک مسلمان، ایک مومن ہونے کے ناطے کرتے ہیں اور وہ اللہ کو پسند ہیں، پسندیدہ عمل کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، ایسے عمل جو اللہ کو پسندیدہ ہیں۔ لیکن ان تمام باتوں میں ہم کو یہ بھی دیکھنا ہے، یہ بھی سوچنا ہے، ان اعمال سے، ان لوگوں سے اللہ کتنی محبت کرتا ہے۔ یقیناً ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اپنے آپ کو کچھ عبادتیں کچھ کرنے کے بعد یقین ہوتا ہے کہ اللہ کو ہم چاہتے ہیں، اللہ سے محبتیں کرتے ہیں۔ لیکن یہ بھی جائزہ لینا چاہیے اللہ کی محبت پانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ایسے اعمال جس کے کرنے سے اللہ ہم سے محبت کرنے لگے، ان اعمال کی طرف ہم توجہ دیں تو ہماری بڑی کامیابیاں بھی ہوں گی، دنیا اور آخرت میں ہوں گی۔ حضرات، یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ جب سے دنیا بنی، انبیاء علیہ السلام آئے، ہر دور میں پیغمبر آئے، ناسے آئے، نصیحت کرنے والے آئے، لیکن یہ بھی رہی ہے تاریخ کے ہر دور کے اندر اسلام لانے والوں کو ستایا گیا ہے۔ کوئی دور ایسا نہیں ہے کہ جس میں جو ہے مسلمانوں کو، انبیاء کو، صحابہ کو ستایا نہ گیا ہو۔ ابھی گزشتہ مہینے میں تقریباً آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کو مختلف عنوانات کے تحت سنا ہے، آپ کی زندگی کیا تھی، اب کیا مسائل گزرے۔ وہی تسلسل اگر دیکھا جائے کہ پوری تاریخ کے اندر، اسلام کے اندر، اسلام پر چلنے والوں کے ساتھ مصائب و آلام ہوتے ہی ہیں، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ ہر دور میں ہوتے ہیں، ہر دور میں فرعون ہوتے ہیں، ہر دور میں بھی موسیٰ علیہ السلام کے اوصاف والے پیدا ہوتے ہیں، اور ان کے مقابلہ کرنا ہی چاہیے۔ اور یہ دور بھی ہم جو گزر رہے ہیں، مختلف سازشیں ہو رہی ہیں اور مختلف حربے ہو رہے ہیں، مسلمانوں کے تعلق سے ہو رہے ہیں۔ کہیں قرآن پاک کو جلا کر ہمیں اشتعال کیا جا رہا ہے، کہیں ہمارے مذاہبی معاملات میں مداخلت کر کے ہمیں جو ہے اشتعال کیا جا رہا ہے۔ یہ تمام باتوں کو ذہن میں رکھیں اور قرآن کے راہ عمل کو بھی ہم حساب میں رکھیں کہ ان حالات میں ہمارے لیے قرآن کیا رہنمائی کرتا ہے، اور یہ سمجھ کے چلیں کہ یہ تمام چیزیں یہ ایک وقتیہ طور پر اپنے مفاد کے لیے ہوتی ہیں اور ہوتے رہتے ہیں۔ یہ آزمائشیں، یہ فتنے مختلف قسم سے اٹھتے ہی رہتے ہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی بتایا ہے کہ قیامت کے قریب ایک بعد دیگر فتنے ایسے رونما ہونے لگیں گے جیسے ایک آدمی ہاتھ میں تسبیح پکڑا ہوا ہے اور اس تسبیح کا دھاگا اگر ٹوٹ گیا، ایک منکا گرتا ہے تو دوسرا منکا گرتا ہے، ایسے تسلسل سے فتنے آتے ہی رہیں گے۔ اس سے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اس سے مشتعل ہونے کی بات نہیں ہے۔ کبھی کبھار فتنے، حالات ہمارے لیے ایک اچھے پیغام بھی لے کر آتے ہیں کہ ہمیں بیدار بھی ہو، ہم ہوشیار بھی ہو، چوکنے بھی ہو۔ قرآن کی بے حرمتی گئی، آج بھی نہیں، پہلے بھی ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 70 حفاظ کو قتل کیا گیا، آپ کو معلوم ہے تاریخ، 70 حفاظ کو بیک وقت قتل کر دیا گیا۔ یہ ہوتا رہتا ہے، لیکن جب ایسے حالات جب ہوتے ہیں تو یقینی بات ہے ایک مسلمان کو ایک جذباتی عمل ہوتا ہے، کیسا، لیکن جذبات کے ساتھ ساتھ دوسرے پہلو کو بھی جائزہ لینی چاہیے، ہمارا عملی اقدام کیا ہے۔ جذبات ہیں ہمارے، لیکن جذبات سے زیادہ قرآن کو ہم نے کتنا پڑھا، قرآن سے ہمارا کیا تعلق رہا، یہ عملی پیغام کی طرف بھی جو ہے ہمیں رہنمائی ہونی چاہیے۔ کبھی کبھار ہمارے مذاہبی معاملات میں مداخلت ہوتی ہے، اب چل رہا ہے یونیفارم سول کوڈ، مختلف چیزوں کی طرف میں خالی اشارہ کرتا ہوں، میں سمجھنا ہے اور ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں مجھے اور آپ کو لے کر اٹھنا۔ ان حالات میں ہمیں کسی قسم کی اشتعالی ہونی نہیں چاہیے، اپنے چیزوں پہ خاص کر طلبہ ان چیزوں میں نہ الجھیں، اپنے مقاصد زندگی کو سامنے رکھنے، اپنے پڑھائی پہ توجہ رکھیں، یہ الجھنے میں ان چیزوں میں ہرگز اپنے اوقات کو برباد نہ کریں۔ لیکن ان میں کرنا کیا ہے؟ قرآن نے صاف کہا، ہمتیں دی ہیں ہمیں، اور ایک عنوان میں نے پہلے بتایا کہ اللہ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے، اللہ کی محبت پانے والوں کے اوصاف کیا ہوتے ہیں۔ اس میں نمبر 1 چیز، پہلی چیز اللہ کی محبت کو پانے والوں کا پہلی چیز پوری تاریخ اسلام کو سامنے رکھا جائے وہ ہے صبر۔ صبر سے برداشت، کیسے بھی چیزیں آ جائے برداشت سے باہر نہ ہوں۔ ایسے چیزیں ہوئی ہیں، ہوتی ہیں، کہیں بھی ہے برداشت سے باہر ہونے کی چیزیں نہ، صبر کریں، صبر کو کبھی نہ چھوڑیں ہم، اور اللہ کے ساتھ رشتوں کو رکھیں ہم۔ ایک آیت میں نے خطبے سے پہلے پڑھی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 146، اس میں صبر کے تعلق سے آئی کہ صبر کرنے والے اللہ کی حقیقی محبت کو پانے والے ہیں۔ اور کئی اوصاف قرآن مجید میں مختلف جگہ پہ 7-8 لوگوں کا ذکر آیا ہے، اتنا کبھی وقت نہیں ہوتا ہے مجھے، پہلی چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، صبر کرنے والے۔ اب آیت میں کہا گا وَكَأَيٍّ مَّن مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ، آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی، کتنے ہی انبیاء کو قتل کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ ان اللہ والوں کو بھی قتل کیا گیا جو اس مشن میں کام کرتے تھے، حق بات کرتے تھے، حق کا پیغام لیتے تھے، ان کو بھی قتل کیا گیا۔ لیکن ان تمام حالات میں کبھی بھی وہ دل برداشتہ نہیں ہوئے، ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، تخت و تاج کے لالچیں دی گئی، تم کو ختم کر دیا جائے گا، اس ملک میں کوئی باقی نہیں رہیں گے، یہ سب چیزیں جو ہے ڈرانے کی ہوتی ہے۔ ایک قرآن نے ہمت دی ہے، ہمت دلائی ہے کہ یہ انبیاء کو قتل کر بغیر حق، کوئی ریزن کے بغیر قتل کیا یہودیوں کے۔ وما وہنوا، لیکن ایسے حالات جب ہوئے کبھی انہوں نے ہمت نہ ہاری، پست ہمت نہیں ہوئے، کبھی بھی جو اپنی ہمتوں کو نہیں توڑے۔ اللہ ہے ہمارے ساتھ، ہم اللہ کے رہیں گے، اللہ کی جو مرضی ہے وہ ہوگی، اللہ جو چاہتا ہے وہ، ہمیں کرنا کیا ہے؟ ان حالات میں الجھے نہیں، وقت برباد نہ ہو اور گالیاں نہ دے، لوگوں کو جو حکومتوں کو جو ہے مختلف قسم کے بد زبانیں نہ استعمال کریں، بلکہ جو ہے ہم صبر سے لیں، ہمت نہ ہاریں، ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ وما وہنوا لما اصابهم فی سبیل اللہ، تم شریعت پہ چل رہے ہیں، اپنے حساب سے چل رہے ہیں، اور یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم ہے، یہ ہم عمل کریں نہ کریں، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا قانون بنا ہے کہ قیامت تک رہے گا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ،
اللہ کے احکام کو قیامت تک کے لیے کوئی تبدیل کر نہیں سکتا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ وجاء الحق وزهق الباطل، حق آ چکا ہے، باطل مٹنے والا ہے کبھی بھی، لیکن ہم یہ سوچیں کہ حق پر ہم کیا قائم ہیں۔ وما وهنوا، اور وہ کبھی جو ہے ہارے نہیں، اور وما ضعفوا، اور کبھی سستی بھی نہیں ہوئے، ڈل نہیں ہو گئے، ارے بھائی ایسا ہوگا، ہمارا کچھ نہیں ہوگا، ہمارا کیا حال ہو گیا، ہم کوئی نہیں، ہمارا فیوچر نہیں ہے، کچھ نہیں، سست نہیں ہوئے۔ جتنی تکلیفیں ہوتی ہیں اس کا مقابلہ چوکنے ہونی چاہیے۔ وما استکانوا، تیسرا لفظ، کبھی دبے بھی نہیں ہو گئے، ڈرے بھی نہیں، دبے بھی نہیں، ہمت بھی نہیں ہارے۔ ایسے کوالٹی، ایسے اوصاف جن مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے کہتا ہے یہ میرے دوست بن گئے ہیں، یہ میرے دوست بن گئے ہیں۔ یہ لوگ کیا بھی کہے، کچھ بھی کہے، تمہیں اس کا ہے، لیکن تم نے اپنے ہاتھ سے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، اپنے آپ کو جو ہے مضبوط ہوئے، قرآن پڑھنے کی کوشش کرے، اپنے آپ کو جو ہے کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ ان کو دوست بنا لیتا ہے، ان تمام حالات کے اوپر صبر سے رہتے ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ نمبر ایک۔ دوسرا وہ آدمی ہے، وہ چیز ہے جس کو اللہ اپنا دوست بنا لیتا ہے، وہ ہے انصاف کرنے والے۔ کسی ملک میں، کسی خاندان میں، کسی ادارے میں، کسی گھر کے اندر انصاف کا نظام اگر ختم ہو جائے، وہاں پر پورا درہم مرہم معاملہ ہو جاتا ہے۔ انصاف بہت اہم چیز ہے، انصاف کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس انصاف کا معاملے کو کس انداز سے دیکھتے ہیں؟ ایک معمولی آدمی آتا ہے، یعنی کمزور قسم کا آدمی آتا ہے، اپنی بات اپنے آقا کے سامنے پیش کرتا ہے، اس کے تھوڑی دیر بعد اور صاحب ثروت یا بڑے پوسٹ والا آدمی آ کے بات پیش کرتا ہے، لیکن ججمنٹ ہم کیا کرتے ہیں؟ صاحب بڑے پوسٹ والے کو دیکھ کر، بڑے آدمی کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں، اور یہ حق کی طرف فیصلہ نہیں کرتے۔ یہ نظام ہمارے گھروں میں ہوتا ہے، ہمارے خاندانوں میں ہوتا ہے، ہمارے جو ہے ادارے ہوتے ہیں، اور سب ہوتا ہے۔ جہاں انصاف کا نظام اگر درہم برہم ہو جائے، یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے چیزیں۔ یہ اللہ تعالیٰ انصاف پر قائم رہو تم، امام العادل انصافاً۔ سورہ مائدہ میں آیت نمبر 41 میں کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سماعون للکذب، جھوٹی باتیں، جھوٹی قسمیں لے کر تمہارے پاس آئیں گے لوگ۔ ہم قسم کھاتے ہیں صاحب، ہم سچے ہیں، ان کو ایسا کرو آپ۔ وَأَكْلِهِمُ السَّحْتَ، جی بھر کے ناجائز مال بھی سمیٹ رہے ہیں۔ وَجَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے کردار ایسے ہے، اور آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حق کا فیصلہ کرو آپ، سچا فیصلہ کرو آپ۔ اللہ نے حکم دیا فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ وَعَارِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَإِن لَّن يَضُرُّوكَ شَيْئًا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ لوگ تمہارے پاس آئیں، آپ کا کام ہے کہ حق کا فیصلہ کریں، آپ حق کی بات کہیں۔ آپ اگر حق کی بات نہیں کہے، آپ ان کے تعلق سے کچھ فیصلہ نہیں کرے، اگر یہ لوگ یہ کہہ کہ ان کے مخالفت میں کوئی بات کہیں گے، کہا گیا ہے کہ یاد رکھو یہ لوگ کوئی بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے اللہ کی مرضی کے خلاف۔ ہم کیا ہے بھائی، ان کا نقصان ہوگا، ہم کچھ بھی کریں گے، نہ آپ فیصلے کرنے لگیں، نہیں یہ ضرور کا کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے تم۔ فَإِنْ حَكَمْتَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، جب تم کوئی فیصلہ کرو، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ کیوں؟ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ ان کو دوست بنا لیتا ہے۔ نمبر 2، پہلا صبر کرنے والا، نمبر 2 انصاف کرنے والے کو اللہ دوست بنا لیتا ہے۔ ایک اور جگہ سورہ مائدہ میں آیت نمبر 8 میں آتا ہے، دیکھیے غور کریے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، کونوا خوامین للہ، اور اللہ کے باتوں پر تم قائم رہو تم، وشہداء بالقسط، جب گواہیاں دیتے ہو انصاف کی گواہیاں دو آپ۔ کبھی حدیث میں یہ بھی آتا ہے، 2 مقدمے تمہارے پاس آئے اور یاد رکھو کہ دونوں کے مقدمات کو سنو، انصاف کر سکتے ہو تو انصاف کرو،
اگر آپ انصاف نہیں کر سکتے تو کنارہ کش ہو جاؤ. حق تلفی ہرگز نہیں ہونی چاہیے. آپ حق تلفی ہرگز نہیں ہونی چاہیے. انصاف پر قائم رہو. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا. کسی قوم سے تمہاری دشمنی ہے اور دشمنی بھی تمہارے اندر ہے، لیکن اس دشمنی میں اعتدال کو قائم کرو، انصاف کو قائم رکھو. ان کی دشمنی میں دشمن قوم ہے، دشمن آدمی ہے، لیکن جو ہے انصاف کے بیلنس کو نہ توڑو تم. اعتدلوا هو اقرب للتقوی. یہ انصاف کرنا تقوی کا ایک اونچا معیار ہے. تم اللہ کے پاس بڑا مرتبہ ہے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ان اللہ خبیر بما تعملون. اللہ تعالی ہر باریک چیز کو نگار رہا ہے تمہارے ساتھ. پوری تاریخ انصاف سے بھری ہوئی. ہر جمعہ کے اندر ایک آیت پڑھی جاتی ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان. اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے انصاف کا. انصاف کا نظام قائم رکھیں، چاہے گھر کے اندر ہو، اپنے بچوں کے معاملے میں ہو، اپنے بیٹیوں کے معاملے میں ہو، اپنے جائیداد کے معاملے میں ہو، اپنے نوکروں کے معاملے میں ہو. انصاف اگر چلے جائے، یاد رکھو کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کے پاس دربار میں کھڑے ہوں گے، تمہارا بھی انصاف ہونے والا ہے. وہاں کوئی کچھ نہیں کر سکے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک فاطمہ خاتون تھی، قریش، قبیلہ قریش کی خاتون تھی. بڑی معزز تھی، بہت اس کا بڑا وزن تھا قبیلے کے اندر. اس کے وقت پر کیا ہے، چوری کرنے کے احکام نازل ہو چکے تھے کہ چوری کرے تو ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے. اب وہ فاطمہ نامی قریش کی بڑی معزز عورت نے چوری کر دی، بڑا چوری کر دی. اور اسلام کے مطابق جو ہے قانون جو ہے ہاتھ کاٹنا تھا. قریش کے بڑے بڑے سردار جو ہے پریشان ہو گئے کہ بھئی اگر ان کے ہاتھ کاٹ دیا تو خاندان کی عزت چلی جائے گی، کچھ تخفیف ہو جائے، کچھ رعایت ہو جائے. کیسے طریقے سے ہو؟ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے خادم خاص تھے، آپ کے خدمت کرتے تھے. ان سے جا کے بولے، آپ اللہ کے رسول کے بڑے قریب رہتے ہیں، آپ ان کی خدمت میں رہتے ہیں، آپ جا کے ذرا یہ بولو کہ چوری کے بجائے، ان کے ہاتھ کاٹنے کے بجائے کوئی اور سزا تجویز کر دی جائے. اور بڑی معزز عورت ہے، خاندان کا نام بدنام ہو جائے گا. اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھولے پن میں آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کر دیا. اے اللہ کے رسول، وہ بڑی معزز عورت ہے، چوری کی ہے، قانون کے مطابق تو ہاتھ کاٹنا ہے، لیکن اس کے خاندان میں عزت چلے جائے گی. آپ اس میں کچھ اور سزا یا کچھ اور تخفیف کر دیے تو بہت اچھا. اسامہ کی بات کو سن کر تاریخ میں لکھا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا. سرخ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کے رسول ناراض ہو گئے بہت. اور اس وقت پر کہا، خدا کی قسم، فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے، اس کے بھی ہاتھ بسر عام کاٹ دیے جائیں گے. یہ انصاف تھا. حضرت عمر نے انصاف کو قائم کرا. اور انصاف کا نظام جب برباد ہو جاتا ہے، عدلیہ کا نظام، کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا، وہ خاندان ترقی نہیں کر سکتا، وہاں کے حالات پورے بگڑتے چلے جائیں گے. اس واسطے کیا ہے، انصاف کرنے والے کو، ایک حدیث میں آتا ہے، کوئی سایہ نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سائے میں بلا کر جگہ دے گا. اس میں وہ آدمی بھی ہے جو انصاف کرتا ہے. بعض وقت ترکے کے معاملے میں ہے، جائیداد کے معاملے میں ہے، ملازمین کے معاملے میں ہے، کتنا انصاف کا گلا گھونٹ دیتے ہیں ہم. اس کو معمولی چیز سمجھتے ہیں، لیکن خدا کے نزدیک یہ بہت اچھی چیز نہیں ہے، زمین میں فساد کا ذریعہ بن جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے. تو وہ لوگ جو اپنے دل میں انصاف پسند ہوتے ہیں، وہ اللہ کے دوست بن جاتے ہیں، اللہ ان کو دوست بن جاتا ہے. یہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں. یہ دو تین ہے، پھر کبھی موقع پر اور چندوں کا ذکر آئے گا انشاءاللہ تعالی. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم کو اس پرفتن دور میں ایمان پر قائم رہنے کی سخت عطایت فرمائے، صبر سے کام لینے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو سازشیں چلتے ہیں اے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما. ہم بدعا تو کسی کے کرنے کا حکم نہیں ہے، ہدایت کی دعائیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت سے مالا مال فرمائے. اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کی روزی نصیب فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحت نصیب فرما،
اے اللہ جن کو اولاد نہیں ہے ان کو اولاد سے مالا مال فرما، جن کو اولاد ہوئے ہے ان کے اولاد کو اپنے ماں باپ کا مطیع و فرمان بردار بنا۔ اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما، آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔